والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس میں درود پاک کا ذکر ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان فرمایا اور آپ کی توقیر اور تعظیم اور ادب امتی نے کس طرح کرنا ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کریم نے مختلف مقامات پر تصریحات فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی امت کو سمجھ آئے اور آپ کے حقوق بھی امت کو سمجھ آئیں. تو اس سلسلہ میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کو ذکر کرتے ہیں. صلاۃ اللہ کا یہ معنی ذکر کیا تھا اور اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور درود پڑھنے والوں کا درود اللہ پیارے پیغمبر کے حق میں قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی شان اور مراتب کی بلندی کے لیے دربار الہی میں دعا کرتے رہتے ہیں. تو صلاۃ الملائکہ تو ان دو عنوانوں کے تحت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام ذکر کیا گیا کہ آپ کی عظمت وہ ہے، آپ کی شان اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ شان اور مرتبہ عطا کرنے والے کو بھی اس عطا پر ناز اور فخر ہے۔ خود اللہ رب العزت کو اللہ نے جو آپ کا مقام، درجہ اور شان آپ کو دیا، تو عطا کرنے والے کو اپنے عطا پر ناز اور فخر ہے، اس لیے ذکر کیا ان اللہ کا لفظ پہلے ذکر کیا کہ جو انعامات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، ان انعامات کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جس ہستی نے وہ انعامات کیے، وہ ہستی انہی انعامات کا تذکرہ اپنی نورانی مخلوق کے سامنے کر کے اپنے اس ناز کا اظہار کرتا ہے، تو پھر امتی اندازہ کر لے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 7 فرشتے نوری مخلوق جن سے گناہ ممکن ہی نہیں، جن میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، جس کو آپ بولتے ہیں معصوم، اور معصوم وہی ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ہی نہ ہو۔ انبیاء بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم، انبیاء اور ملائکہ دونوں معصوم ہیں، لیکن دونوں کی عصمت میں فرق ہے۔ جو فرشتے ہیں تو یہ گناہ کرنے پہ قادر ہی نہیں، ان میں قدرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اور جو حضرات انبیاء کرام ہیں، گناہ کی قدرت کے باوجود اللہ نے انہیں ایسا ملکہ اور استعداد عطا کی کہ گناہ کا ارتکاب ان سے نہیں ہو سکتا، گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا طاقت کے باوجود۔ تو فرشتوں کی عصمت بے شک ہے، لیکن شان اور مقام میں انبیاء کی عصمت ملائکہ سے بھی افضل ہے، کہ وہاں پر گناہ کی طاقت نہیں، جہاں گناہ کی طاقت ہے، لیکن طاقت کے باوجود اللہ کی عصمت کی وہ حصار ہے کہ گناہ انبیاء کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب ایک آدمی ہے وہ گناہ پہ قادر ہی نہیں ہے، 100 سال کا بوڑھا جس میں شہوانی خواہش ہی نہیں، تحریک ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، وہ اگر بدکاری سے بچ جائے تو یہ زیادہ کمال ہے، یا ایک جوان صحت مند وہ گناہ سے بچ جائے، اس کا زیادہ کمال ہوگا، کیونکہ وہاں طاقت ہے، یہاں طاقت نہیں۔ تو فرشتوں کی عصمت بھی برحق، لیکن فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، قدرت ہی نہیں، اور انبیاء بشر ہوتی، انسان ہوتی، لیکن پاک دامنی میں فرشتوں سے بھی افضل ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا انبیاء کی عصمت کو واضح کرنے کے لیے۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وہاں پر لما بلغ اشدہ، فرمایا جوانی، جب میرا پیغمبر جوانی کو پہنچا،
اور بھرپور جوانی، پھر جوانی ہو اور غیر شادی شدہ ہو۔ ایک آدمی جوان ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں، اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو کون سا کمال ہے بھی جوان لیکن شادی شدہ بھی نہیں، غیر شادی شدہ، پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں، مکان بھی رابدت ہلتی ہوا فی بیتہا، مکان کی دوری نہیں۔ ایک آدمی اسلام آباد ہے اور دوسرا لاہور میں ہے، آنے جانے کا کوئی بندوبست نہیں، اگر یہ آپس میں بدکاری سے بچ گئے تو کون سا کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اس عورت کے گھر میں رہتا تھا، معیت دائمی تھی، اور پھر دوسرے افراد موجود ہوں، بدکاری سے بچ جائے، گھر کے افراد ہوں، فرمایا غلقت الابواب، وہاں پر افراد بھی کوئی نہیں تھے، دروازے بھی بند تھے، اور پھر مرد کا دعوت دینا، آگے سے عورت انکار کرے پھر بچ جائے، فرمایا نہیں، وہاں عورت کی طرف سے دعوت تھی، دروازے بند، اور دعوت بھی دینے والی کوئی معمولی عورت نہیں، مصر کی خوبصورت ترین ملکہ، اس کی طرف سے دعوت، اور جب دعوت کا عنوان سمجھ آیا تو فوراً دل میں جذبہ پیدا ہوا، زبان پہ آواز آئی قال معاذ اللہ۔ یہ ہوتی ہے عصمت انبیاء۔ اور فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ ہمارا کمال ہے کہ حضرت یوسف کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنے دی، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، حضرت یوسف کے وہم و گمان میں بھی یہ جذبہ شہوانی نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف اپنے مقام پہ تھے، گناہ آنے لگا، ہم نے گناہ کو پھیر دیا۔ گناہ کو یہ ہوتا ہے عصمت کی جو اصل چادر ہے اور اثر حصار ہے کہ پیغمبر گناہ کی طرف میل نہیں ہوا، گناہ دوڑ کے آنے لگا نبی کی طرف، لیکن نصرف، ہم نے اس گناہ کو پیچھے کر دیا۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ تو انبیاء بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم، لیکن فرشتوں کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے پہ قادر ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں، اور جہاں قدرت کے باوجود، جذبات کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا غالب کہ عصمت کی وہ دیوار بن گیا، اور کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد گناہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم۔ خیر، تو معصوم فرشتے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کے سوا امت میں کوئی معصوم نہیں، کوئی امام معصوم نہیں۔ وہ جو اہل رفض ہے وہ کہتے ہیں امام بھی معصوم ہے، یہ پیغمبری منصب امام کو دیتی ہے، کوئی امام معصوم نہیں۔ اور یہ جو آج کل جھوٹے صوفی نکلے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کو معصوم سمجھے کہ ہمارے پیر معصوم ہیں، اللہ جانے معصوم سمجھا یا انین سمجھا، بہرحال کہتے ہیں معصوم ہے، اس لیے پیر سے پردہ ہی نہیں۔ پیر زنانیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلتا رہے، کہتے ہیں یہ تو پیر صاحب ہے نا جی، یہ تو پیر صاحب ہے۔ اس تصوف کے رنگ میں ایک
اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی معصوم نہیں، عصمت انبیاء کا خاص